السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کریں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ محترم سامعین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ حروف مرکبات کا، آج سبق نمبر ہمارا ہے 12۔ ہم نے گفتگو کی ہے جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجموعات بنائے ہیں، پہلے الف لام کاف کا، الف لام دونوں قسم کے کاف، پھر با تا سا نون یا، اس میں گول تا بھی اور بڑی یا بھی شامل ہے، پھر اس کے بعد آ گیا جیم ہا ہا، اور پھر اس کے بعد گول تا اور ہا گول ہا، پھر اس کے بعد دال زال رازا، دونوں قسم کی را، دونوں قسم کی زا۔ اب ہمارا مجموعے پہ بات ہے سین شین صاد ضاد طا ظا۔ مجموعے سے مراد یہ ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 حروف کو اکٹھا کر کے ان کی مشق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 6 کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ جو 4 حرف ہیں، پہلے سین شین صاد ضاد، ان کی شکل آپس میں قریب قریب ہے، شکل ایک جیسی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایسے کر کے لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایسے کر کے لکھے ہوئے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ ان کے 3 دندانے ہوتے ہیں، ان کا سر گول ہوتا ہے، شکل ایک جیسی ہے۔ اس شکل کے اعتبار سے بھی تختی نمبر 1 میں ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے، یہاں بھی اکٹھا رکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ، جب جڑتے ہیں، مثلا ہم لام کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں تو آپ دیکھیں سواد کا دڑ بھی کٹ گیا، اور اگر ہم اس کو سین بناتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم نے یہ سین بنا دیا، تو اب سین کا دڑ بھی کٹ گیا، یہ بھی آدھا کٹ جاتا ہے، یہ بھی آدھے کٹ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ان کی آپس میں یعنی مشابہت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ اشتراک تھی، اس لیے سین شین کو ان کے ساتھ رکھا اور ان کو سین شین کے ساتھ رکھا۔ یوں سمجھے کہ سین شین کا تو ویسے نمبر آ رہا تھا، ان کو سین شین کے ساتھ رکھا۔ اب یہ ہے کہ ان کی اور ان دونوں کی ان کے ساتھ تو چلے بات سمجھ آ گئی کہ شکل بھی کسی قدر ملتی ہے، اور جب جڑتے ہیں مرکب ہوتے ہیں تو مرکب ہونے میں دھڑ کٹ جاتا ہے، سر باقی رہتا ہے، تو ان کا بھی دھڑ کٹ جاتا ہے، سر باقی رہتا ہے۔ مرکب میں ان کی پہچان سر سے ہوتی ہے، تو ان کی پہچان بھی سر سے ہوتی تھی، اس لیے ان دونوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ لیکن طا کی جو شکل ہے، طا، وہ ان کی شکل دیکھیں جدا ہے اور ان کی جدا ہے، اور مین چیز یہ ہے کہ سین شین کے ساتھ صاد کو رکھا تو صاد کی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشابہت ہونی چاہیے، اور پھر طا کو بھی اس کے مجموعے کے ساتھ رکھا ہے تو اس کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے۔ اب طا کی اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، صاد کی ان کے ساتھ ہے اور طا کی ان کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ با ہے، یہ با ہے، اب اس کے ساتھ صاد جوڑتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ شکل صاد کی بنتی ہے، اور طا جوڑتے ہیں تو طا کی بھی یہی شکل بنتی ہے، صرف اوپر اس ڈنڈی کا، اس الف کا فرق ہے۔ یہی مسئلہ ضاد با اور ضاد با کا بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے، یہ نہیں ہے تو صاد ہے یا ضاد ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ پھر طا بن گئی یا ضا بن گئی۔ تو اب دیکھیں مرکب ہونے میں طا اور صاد ضاد آپس میں ملتے جلتے تھے، اس اعتبار سے مصنف نے ان 6 حروف کا آپس میں مجموعہ بنایا۔ تفصیلی بات آگے جب مشق حل کریں گے تو اس میں چلیں گے۔ اس کے آگے ایک مجموعہ ہے، اب یہ جو مجموعہ میں نے سین شین صاد طا کا جو آپ کو بتایا ہے، اس کے اندر موجودہ نورانی قاعدوں میں یہ سین شین الگ 2 لکھے، پھر اس کی مشق لکھی گئی ہے سین لام شین لام، اور پھر صاد طا، یوں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل کام تھا اس میں 6 حروف اکٹھے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا مجموعہ ہے عین غین، اور یہ حمزہ پہلی تختی میں پڑھا تھا، اس کے ساتھ اس کی زائد شکل یوں لکھی ہوئی تھی، نیچے الف اوپر حمزہ، نیچے واو اوپر حمزہ، نیچے یا اوپر حمزہ، اور ان کو ایسے بریکٹ میں بند کیا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں موجودہ قاعدوں میں یہ حمزہ کی شکل الگ ہے اور یہ 3 حمزہ بالکل الگ ہیں۔ الگ الگ ہونے کی وجہ سے بات ہی ذہن میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہو تو جس طرح پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں کہ کاف کی دوسری شکل کاف کے ساتھ، تا کے ساتھ را کی دونوں شکلیں اکٹھی، تو یہاں آ کے جب 4 اکٹھی آئی تو فوراً بچے کی اور استاد کے ذہن میں آ گیا کہ حمزہ کی یہ ایک شکل ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھی تھی، اور یہ تختی نمبر جو ہے مزید تختی نمبر 2 میں آ گئی ہے۔ اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے، اس کو بھی حمزہ، اس کو بھی حمزہ، اس کو بھی حمزہ۔
اب یہ حمزہ کی یہ مختلف شکلیں کیوں ہیں، کیا وجوہات ہے، اس کی مزید تفصیل ہم انشاءاللہ جب آگے ان کی مشق پہ مکمل بحث کریں گے وہاں ہم اس بات کو واضح کریں گے۔ وقتی طور پہ ہم اتنی سی بات کرتے ہیں کہ آئین غین کی، آئین اور غین ان کی شکل تو اپنی ہے لیکن حمزہ کی شکل ان کے ساتھ نہیں ملتی۔ آخر آئین غین کے ساتھ حمزہ کو کیوں لایا؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی تختی میں آئین غین حمزہ ہو، وہاں تو آئین غین فا قاف ہے، اس کے بعد فا ہے، لیکن باقی حروفوں میں سے آئین غین کے ساتھ حمزہ لایا ہے، کوئی اور حرف نہیں لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور غین جب مرکب ہوتے ہیں تو ان کی اور حمزہ کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، میں نے آئین کو را کے ساتھ جوڑا، آئین را، اب یہ شکل حمزہ کی ہے، یہی شکل غین کی بھی ہوتی ہے، یہی شکل آئین کی بھی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جوڑ کے یہ بتایا کہ حمزہ کی شکل بھی آئین غین کے ساتھ ملتی ہے، لیکن جس طرح پہلی تختی میں آئین غین اور حمزہ میں بچوں نے فرق کر لیا تھا، اس طرح جوڑنے میں بھی بچے آئین غین اور حمزہ میں فرق کر سکے۔ اگر نقطہ ہے نہیں ہے تو آئین ہے، نقطہ ہے تو غین ہے، اور اگر بالکل جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ آئین غین ہے، لیکن اگر جڑا ہوا نہیں ہے، الگ ہے، مثلا یہ حرف ہے، یہ انو میں نو، یا یہ حرف اصلا ایسے لکھا ہوا، بالفرض آپ فرض کریں ایسے لکھا ہوا ہے، یہ لام سے یہ جدا ہے، تو جدا ہو تو وہ حمزہ تصور کیا جائے گا، اور جب اس طرح جڑ جائے تو وہ آئین یا غین ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں آپ، آئین کے ساتھ آئین غین کے ساتھ حمزہ کو کیوں رکھا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو سر ہے یہ اس کے ساتھ ملتا ہے، جب جڑتے ہیں تو آئین غین کا نچلا حصہ کٹ جاتا ہے، اوپر کے اعتبار سے یہ تینوں ایک جیسے ہیں، تو وہاں جوڑ کے یہ فرق بتایا گیا کہ آئین غین اگلے حرف کے ساتھ بالکل جڑے ہوتے ہیں اور حمزہ جڑا نہیں ہوتا۔ پھر حمزہ کی مزید یہ 3 شکلیں تھی، تو ان کو بھی جو ہے نا اسی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ مثلا اب دیکھیں، یہ آئین لام واضح پتہ چل رہا ہے، لیکن ایک لفظ لکھا ہوا ہے ایسے کر کے، جی ایسے، تو اب دیکھیں یہ سر، یہ اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تو آئین ہوتی، جڑا ہوا نہیں ہے، الگ ہے تو حمزہ ہے۔ یہی چیز حمزہ کو آئین غین کے ساتھ رکھ کے سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ باقی تفصیلی بات جو ہے وہ آگے کریں گے۔ آگے چلتے ہیں آخری مجموعہ کی طرف۔ آخری مجموعہ ہے فا قاف واو میم، فا قاف واو میم، یہ مجموعہ ہے، اور اس میم کے ساتھ دوسرا میم ہے۔ یہ میم پہلی تختی میں گزرا ہے، یہ نیا آیا ہے۔ اب جو نیا آیا ہے، پہلے کو پہلے لکھیں گے، دوسرے کو اس کے ساتھ لکھیں گے ایسے کر کے، اور پہلے کو پہلے اور دوسرے کو نئی شکل کو اس کے بعد لکھیں گے، اور پہلے اور دوسرے کو اکٹھا لکھیں گے۔ یہی قاری نور و مصعب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب تھی۔ اب ایسا ہے کہ یہ میم پہلے کر دیا گیا اور یہ بعد میں کر دیا گیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس میم کو اور اس میم کو الگ الگ باکس دے دیے گئے ہیں، یہ بھی قاری نور و مصعب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب نہیں ہے۔ اس سے استاد اور بچے کے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بالکل اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے اس حرف کی 2 شکلیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس پہ بعد میں تفصیلی بات عرض کریں گے۔ جب آپ الف با تا سا کو پڑھنا شروع کریں تو فا قاف، پھر کاف، لام، میم، پھر نون، پھر واو آتا ہے۔ یعنی جب آپ پڑھنا شروع کریں تو پہلے فا آتی ہے، پھر اس کے بعد قاف آتا ہے، پھر کاف نکل گیا، لام نکل گیا، پھر میم آتا ہے، پھر واو آتا ہے، آخر میں واو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ واو کو پہلے ذکر کیا گیا اور میم کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں کیا نقطہ تھا، کیا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے تھے، یہ بات بھی بعد میں آپ ضرور سمجھیے۔ اب یہ ہے کہ فا اور قاف، فا کی شکل کاف کے ساتھ ملتی ہے، جی، واو کی شکل فا قاف کے ساتھ نہیں ملتی، ان دونوں کی شکل بھی ان کے ساتھ نہیں ملتی، تو فا قاف کے ساتھ واو کو کیوں رکھا اور فا قاف کے ساتھ دونوں قسم کے میم کو ان کے ساتھ کیوں جوڑی بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، مثلا ہم لام لکھتے ہیں، یہ آپ دیکھیے لام ہے، ہم فا جوڑتے ہیں تو فا کی بھی یہی شکل بنتی ہے، ہم قاف جوڑتے ہیں تو قاف کی بھی یہی شکل بنتی ہے، ہم میم جوڑتے ہیں تو میم کی بھی یہی شکل ملتی ہے، ہم کہیں واو لکھتے ہیں تو واو کی بھی یہی شکل ملتی ہے۔ اب جڑنے میں، مفرد میں، تختی نمبر 1 میں یہ دونوں قریب قریب تھی،
اور یہ شکل ان سے یہ تھوڑی سی فرق تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، آدھا کاف تھا، لیکن میم کی شکل ان سے جدا تھی۔ اب واؤ کو ان کے ساتھ کیوں رکھا اور میم کو ان کے ساتھ کیوں رکھا، جبکہ واؤ کی شکل ان کے ساتھ بالکل نہیں ملتی اور میم کی نہیں ملتی؟ اس کی وجہ میں نے بتائی کہ مفرد میں اکیلے اکیلے ہوں تو نہیں، لیکن جب جڑ جاتے ہیں تو جڑنے میں فا، قاف، واؤ، میم یہ سب ایک جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بچوں کو جس طرح تختی نمبر 1 میں الگ الگ شکل سکھائی گئی، تختی نمبر 2 میں ان 4 حروف کو اکٹھا کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ چاروں حروف کی شکل قریب قریب ہو جاتی ہے۔ فا، قاف، میم تو بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں، واؤ کی شکل بھی اس جیسے ہی ہو جاتی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے میم کو اور واؤ کو فا، قاف کے ساتھ رکھا گیا۔ امید ہے یہ بات میری آپ کو سمجھ آ گئی۔ مزید ان کی مشق کیسے ہوگی، پڑھائیں گے کیسے، اور ان کے اندر باریکیاں کیا ہیں، وہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔